اللہ کے آج آپ سے ہم نے ایسی بات دیکھی جو پہلے کبھی نہیں دیکھی، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ ان کی طلب ہے اور تڑپ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستگی ہے اور دین کی معلومات اور دین کا علم حاصل کرنے کی ان کی طرف ہے۔ یہ نہیں قبل ہو تو جلدی نہیں، بلکہ آپ سب اور یہ علم کی پیاس اور علم کی طرف اللہ نے ہر انسان کے اندر، چھوٹے سے بچے سے لے کر بوڑھے تک، جو بالکل اس طرح بات کے اوپر ہے جس کی زبان ہلتی نہیں، ہاتھ پیر ہلتے نہیں، لیکن اس کے اندر بھی اللہ نے علم کی صلاحیت پھر بھی رکھا۔ چنانچہ اگر دو چار لوگ مسجد جمع ہو جائیں اور ہاتھ پیر ہلانے لگے اور دور دور سے ہاتھوں کو ہلائے، اگر جو اس کو آواز نہ بھی آئے تو بھی اس صورت کے اندر اس کی جستجو ہوتی ہے کہ میں معلوم کروں کہ آخر انہوں نے کیا بات کہی۔ تو دیکھیں 100 سال ہو گئے اور بڑھاپے ہے اور مرد کے اوپر ہے، مریض ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اس بات کی تمنا رکھتا ہے کہ مجھے بتایا جائے کہ یہ کیا معاملہ ہو۔ تو یہ علم کی تڑپ ہے، یہ ختم نہیں ہوتی۔ علم کی تڑپ اور علم کی طلب انسان کے اندر فطری طور پر اللہ نے رکھی ہے۔ جس طرح نیند کے وقت نیند کا آنا اور بھوک کے وقت بھوک کا محسوس ہونا یہ انسان کی تڑپ ہے اور طلب ہے، یہ فطری چیزیں ہیں جن کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ ایسے ہی علم ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو دنیا کی کوئی طاقت ختم نہیں کر سکتی۔ آپ اگر کسی کو دھمکی دے دیں کہ نہیں سونا نہیں، اگر آپ سوئے تو آپ کو تختہ ڈال پہ چڑھا دیں گے، لیکن نیند پھر بھی آئے، کیوں؟ اس لیے کہ فطرت ہے۔ تو اسی طرح جس طرح فطری چیزوں کو دبایا نہیں جا سکتا، ختم علم کی طلب اور تلاش ایک فطری چیز ہے، اس کو جتنا کوئی دبانے کی کوشش کرے گا کبھی بھی ختم نہیں ہوگی، یہ بڑھتی ہی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا 2 حدیث ایسے ہیں جن کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا، جتنا دے دو پھر اس کے باوجود پھر طلب ہے۔ ایک فرمایا منعوم فی العلم، علم کا پیاسا، علم کا متلاشی، علم کو تلاش کرنے والا، علم کی جستجو میں لگنے والا، جتنا چاہو اس کو علم دے دو، لیکن پھر اس کے اندر یہی طلب اور تڑپ ہوگی کہ اور آ جائے۔ اس لیے قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر جاننے والے سے بڑھ کر جاننے والا۔ اگر اس کی کوئی حد متعین ہوتی تو کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، بس سب یہاں جا کر پورے ہو جاتے، نہیں، ہر علم پڑھنے والے سے آگے بڑا عالم ہو گیا۔ تو صحابہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو پوچھا کرتے تھے اس کی وجہ وہ ان کی علم کی طلب اور علم کی جستجو اور علم کا حاصل کرنا، وہ ان کو اس بات کے اوپر مجبور کرتا ہے کہ اللہ کے نبی سے پوچھیں کہ آپ نے یہ کام کیوں کیا۔ تو صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ آج آپ نے ایک ایسا عمل کیا جو پہلے کبھی آپ نے نہیں کیا۔ فرمایا اس عبد صالح، اللہ کے نبی جس کو صالح کہہ رہے ہیں، آپ اندازہ لگائیں اللہ کے نبی ہر ایک صالح نہیں کہتے، اور نہ ہی ہمیں کسی کے بارے میں حتمی طور پر کہنے کا حکم ہے کہ فلاں کے بارے میں ہم کہہ دیں کہ یہ جنتی ہے، نہیں۔ ہاں اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا، اللہ کی ذات پر امید لگا۔ اللہ کے نبی جس کو صالح کہہ رہے ہیں، اس بندے صالح کو ہم نے زمین کے اندر دفن کیا، لیکن زمین نے اور قبر نے اس کو دبوچنا شروع کر دیا۔ اللہ کے نبی کے اوپر یہ بات منکشف ہو گئی، اللہ کے نبی کو دکھا دیا گیا کہ قبر اس کو دبا رہی ہے۔ ایک تو اس سے ہمیں عبرت حاصل ہونی چاہیے کہ صحابی ہے، آج کے نہیں، صحابہ کے دور سے لے کر، صحابہ کے دور کے ختم ہو جانے سے لے کر اور قیامت تک آنے والے انسان جتنے بھی نیک ہیں، جتنے بھی متقی اور پرہیزگار ہیں، ابدال اور قطب ہیں، وہ سارے کے سارے جمع ہو جائیں، ایک صحابی کے ادنا رتبے کے برابر نہیں پہنچ سکتے، اس قدر اونچا مقام اور مرتبہ۔ لیکن قبر کسی سے کوئی دوستی اور دشمنی نہیں ہے، وہ اللہ کے حکم کی پابند ہے۔ تو کہا کہ میں نے دیکھا کہ قبر اس کو دبوچ رہی اور دبا رہی، تو میں نے فوراً اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیا، لا الہ الا اللہ پڑھا، اللہ اکبر پڑھا، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کو توجہ ہوئی اور اللہ نے اپنے ذکر کی برکت سے اس کے لیے قبر کو کشادہ کر دیا۔ تو اسے معلوم ہوا اللہ کی یاد اور اللہ کا ذکر اللہ کے غضب اور اللہ کے غصے کو کم کر دیا۔ اس لیے کہا گیا کہ جب کوئی قریب الموت ہو اور
کے قریب بیٹھ کر سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے. کیوں؟ تاکہ اس کے لیے سکرات میں آسانی ہو، سکرات میں آسانی ہو جائے، یعنی سانس نکلنے میں سہولت اور آسانی. ورنہ اس وقت کی تلخی اس قدر ہے کہ دنیا کی ساری کرواہٹ ایک طرف اور موت کی تلخی اور کڑواہٹ ایک طرف، موت کی کڑواہٹ اس سے کہیں زیادہ. لیکن جب قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے تو اس کی مدد سے اللہ رب العالمین اس کے لیے سہولت اور آسانی کا معاملہ ہے. تو اسے معلوم ہوا کہ اللہ کی یاد، چاہے وہ قرآن مجید کے ذکر کی صورت میں، قرآن مجید کی صورت میں ہو، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ اخلاص ہے. اس کو جس نے بھی کامل اخلاص کے ساتھ پڑھا ہے، اللہ نے اس کے دل کے اندر اخلاص کے انبار لگا. اور اللہ رب العالمین کو جو چیز سب سے زیادہ پسند ہے وہ اخلاص. اخلاص کا کیا ہوا تھوڑا سا عمل اللہ کے ہاں بہت عظیم ہے، اور بغیر اخلاص سے کیا ہوا پہاڑوں کے مقدر بھی ہو اللہ کے ہاں اس کی کوئی قدر ہوگی. قرآن پاک میں اللہ جل شانہ نے مسجد نبوی اور منافقین کی مسجد کا دونوں کا تذکرہ کیا. منافقین نے بھی مسجد بنائی تھی، لیکن اس مسجد کے اندر ان کا اخلاص نہیں تھا، اس کے اندر فساد تھا. تو قرآن نے کہا والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین، کہ یہ مسجد نہیں ہے، یہ تفریق بین المؤمنین، مسلمانوں کے درمیان تفریق کرنے والی جگہ ہے، مسلمانوں میں فساد ڈالنے والی تھی. اور اس کے بعد نے فرمایا والذین اتخذوا مسجدا، یہ تو مسجد ضرار کا ذکر کیا، آگے مسجد نبوی کا ذکر کیا کہ اس سے علی التقوی، کہ جس کی بنیاد تقوی اور پرہیزگاری پر ہے، وہ مسجد اللہ کے ہاں ہے. تو اخلاص سے کیا ہوا چھوٹا سا عمل بھی اللہ کے ہاں بہت زیادہ پسند ہے. حضرت امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ کا جب انتقال ہو گیا تو امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ کو کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا حضرت کیسے گزری؟ آپ نے تو بہت دین کی خدمت کی، بڑی دین کی محنت کی ہے، اقوام عالم کے اندر آپ کا ایک نام ہے اور آپ کے علوم و فنون سے لوگ بہت مستفید ہوتے ہیں. امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابھی اس کا نفر تو آئے نہیں، اللہ نے مجھے میری ایک ایسی نیکی کی بنیاد کے اوپر میرے اوپر اپنے کرم کی بارش کی جو میں بھی کر کے بھول چکا. اور حقیقت میں نیکی ہوتی وہی ہے جس کو کر کے انسان بھول جائے. کہ میرے حضور کو کون سی نیکی تھی؟ بہت بڑی کوئی نیکی نہیں تھی، دیکھنے کے اعتبار سے تو ایک معمولی سی نیکی تھی، لیکن جو اللہ کو پسند آتی ہے. بات تو اس کے پسند کی ہے، جس کو وہ پسند کر لے بس وہی اصل نیکی. فرمایا کہ میں ایک مرتبہ قلم، جیسے ہم پہلے تختی کے اوپر لکھا جاتا تھا تو قلم علیحدہ اور سیاہی علیحدہ ہوتا تھا، سیاہی لیتے تھے دوات میں سے اور پھر اس کو تختی کے اوپر لکھا تھا. تو اس زمانے میں ایسا ہی تھا. تو فرمانے لگے ایک مرتبہ میں نے قلم کے اوپر سیاہی لی اور میں لکھنے کے لیے اوپر میں نے کی کہ میں کپڑے پر یا چپڑے پر لکھوں، کیونکہ کاغذ تو اس زمانے میں تھا ہی نہیں. تو فرمانے لگے کہ میں نے جیسے اٹھایا تو ایک مکھی آ گئی اور اس مکھی نے آ کر اس قلم کے اوپر وہ بیٹھ گئی. میں نے اس بنیاد پر قلم کو روک دیا، شاید کہ یہ مکھی پیاسی ہے، اس کو کہیں اور پانی کی پینے کی جگہ نہیں ملی، یہی اس کو تب جگہ ملی ہے. اس نے کہا چلو یہاں سے میری پیاس پوری ہو جائے گی. تو میں نے اس قلم کو ایسے ہی ٹھہرائے رکھا کہ یہ پانی اور یہ قلم کے اوپر جو سیاہی موجود ہے اس کو چوز کر اپنی پیاس کو پورا کر لے. اس کے بعد میں نے لکھنا شروع کر دیا. میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس عمل پر بھی اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی. اللہ جل شانہ نے مجھے وہ اپنا چھوٹا عمل دکھایا. اے امام غزالی، تمہارا وہ عمل اس قدر مجھے پسند آیا کہ اس کی بنیاد پر میں آج تمہاری بخشش و مغفرت کا اعلان. اللہ تعالیٰ کے ہاں اخلاص سے کی ہوئی وہ عمل بہت زیادہ. اس لیے ہمیں اخلاص کے ساتھ ہر عمل کے اندر اخلاص کو توبہ کرے تب بھی ہم کریں گے، تو توبہ نہ کرے تب بھی. ہمارے اکابرین میں سے حضرت مولانا بشیر احمد گنگوہی رحمہ اللہ تعالیٰ گزرے، جو ہماری پوری مشائخ کی جماعت کے شیخ اور مرشد حضرت خالد ناوی کا مہاجر مفتی رحمہ اللہ تعالیٰ. جب حضرت نے حضرت مولانا بشیر احمد گنگوہی رحمہ اللہ تعالیٰ کو اجازت اور خلافت سے نوازا تو آپ جو ہے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے. تو فرمانے لگے میاں رشید احمد، ہم تو جا رہے ہیں مکہ مکرمہ، بعد میں جو تمہارے
احوال پیش آئیں تو ہمیں بتاتے رہے. دیکھو انسان کے اوپر احوال آتے رہتے ہیں، ان احوال کا انسان بعض مرتبہ خود فیصلہ نہیں کر پاتا، اس کے لیے کسی بڑے کی مشاورت کی ضرورت ہوتی ہے. یہ جو پیری اور مریدی کا تعلق ہے، یہ در حقیقت مشاورت کا تعلق ہے کہ میں نے اللہ کا ذکر کیا، اس اللہ کے ذکر کرنے کی وجہ سے میرے دل پر ایک کیفیت طاری ہوئی. یہ کیفیت صحیح ہے یا غلط ہے؟ اور اس کیفیت کے آنے سے میرے مقام پر بلندی ہو رہی ہے، میرے مقام پر نزول ہو رہا ہے. تو یہ میں اور آپ نہیں بتا سکتے، جو اس فن کا ماہر ہوگا وہی بتائے گا، اور اس کو ہی شیخ اور مرشد کہا جاتا ہے. حضرت شیخ مولانا زکریا رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس بعض مرتبہ مریدین کے خطوط آتے ہیں. تو ایک خط آیا، اس خط کے اندر لکھا تھا، حضرت میں رات کو ذکر کر کے سوتا ہوں تو مجھے خواب کے اندر سفید بغلے نظر آتے ہیں اور سارا عالم مجھے سفید روشن اور منور نظر آتا، سفیدی سفیدی آتی. حضرت شیخ مولانا زکریا رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں نے کہا بھائی یہ تو مقام کو پہنچ گیا، یہ تو بہت اونچے مقام پر چلا گیا. حضرت اس سے فرمائیں کہ بس ٹھیک ہے، آئندہ تم لوگوں کو اللہ اللہ کرنا سکھاؤ. لیکن حضرت نے فرمایا، مولانا زکریا صاحب فرماتے ہیں، مجھے فرمایا زکریا لکھ دو کہ تمہارے اندر خشکی پیدا ہو گئی، تمہارا دماغ خشک ہو گیا ہے، اب سارے ذکر اذکار چھوڑ دو اور اپنے سر کے اوپر تیل کی مالش کرنا شروع کرو. اب دیکھیں، ہم تو سمجھتے کہ شاید کتنے اونچے مقام پر پہنچ گیا کہ سارا عالم روشن اور منور نظر آ رہا ہے، لیکن جو صاحب فن اور ماہر تھا، جو واقعی مرشد تھا، وہ سمجھ گئے کہ یہ سفیدی کسی اور چیز کی نہیں، کہ دماغ کی خشکی کی وجہ سے. تو خیر، امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ کہ یہ عمل اللہ کو اس قدر پسند آیا کہ اس کی بنیاد کے اوپر اللہ جل شانہ نے ان کی مغفرت اور بخشش کا اعلان کیا. حضرت امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ ہمارے فقہاء میں سے گزرے، جب ان کا انتقال ہوا تو انتقال کے بعد کسی نے ان کو خواب میں دیکھا، پوچھا کیسی گزری؟ کہا بہت کٹھن مرحلہ ہے، میں تو کانپ رہا تھا، میرے جسم پر تو لرزہ ناری تھا. جب مجھے اللہ کے دربار میں پیش کیا گیا، میرا تو جسم پسینے سے شرابور ہو چکا تھا. اللہ جل شانہ نے مجھ پر اپنی رحمت کی نظر ڈالی، فرمایا محمد پریشان کیوں ہوتے ہو، گھبراتے کیوں ہو؟ اگر تمہیں عذاب دینا ہوتا تو تمہیں علم کی نعمت ہی نہ دیتا. تمہیں دی علم کی نعمت اسی کو یاد کرتی کہ تمہاری بخشش کا میں نے اعلان کیا، جاؤ میں نے تمہاری بخشش سے مغفرت. تو بھائی اللہ تعالیٰ کی رحمت بہانا جو ہے، رحمت حق بہانا بھی جو ہے، اللہ کی رحمت انسان کی بخشش اور مغفرت کے بہانے تک آتی ہے. تو اللہ کا جو ذکر ہے یہ انسان کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے. اور شیطان جتنا اللہ کے ذکر سے مرغوب ہوتا ہے اور جتنا اللہ کے ذکر سے وہ بھاگتا ہے، اتنا کسی اور چیز سے نہیں بھاگتا. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ شیطان انسان کے دونوں کندھوں کے درمیان بیٹھتا ہے، اور بیٹھ کر جیسے آپ نے مچھر کو دیکھا ہوگا کہ مچھر کی سونڈ ہوتی ہے، ایسے مچھر کی سونڈ کی طرح وہ ہمارے دل کے اوپر اپنی سونڈ رکھتا ہے اور ہمارے دل کو چیک کرتا ہے کہ ہمارا دل ذاکر ہے یا غافل. اگر ہمارا دل ذاکر ہوتا ہے تو فوراً اپنی سونڈ ہٹا لیتا ہے اور بھاگتا ہے وہاں سے. جیسے اگر ہم توے پر ہاتھ رکھیں اور توا گرم ہو تو ہاتھ رکھ کر نہیں رکھتے بلکہ فوراً ہاتھ کو اٹھا لیتے کہ جل نہ لگے. تو اسی طرح شیطان بھی اس بندے سے بھاگتا ہے جو اللہ کا ذکر کرنے والا ہے، اس کے قریب نہیں آتا. اور جب دیکھتا ہے کہ ہمارا دل غافل ہے، ذاکر نہیں ہے، تو پھر وہ کیا کرتا ہے، پھر وہ ہمارے دل میں اپنے وساوس کا انجیکشن لگا دیتا ہے. اور جو ہمارا دل ہے یہ ہمارے پورے کے پورے جسم کے اندر خون پہنچانے کا پمپ ہے. جب ہمارے اس قلب کے اوپر اس نے وسوسے کا انجیکشن لگا دیا تو اس کے پورے وساوس کی جتنی بھی جراثیم ہیں وہ پورے کے پورے ہمارے جسم پر پہنچ گئے. اس لیے کہ یہ پورے جسم کے اوپر خون پہنچانے کا، اب یہ خون آنکھوں کی طرف آیا تو انسان بدنظری کرنے لگتا ہے. یہی خون جب کانوں کی طرف جاتا ہے تو انسان جو ہے وہ بری باتیں سننے لگتا ہے. یہی خون جب انسان کی زبان کی طرف آتا ہے تو انسان بد زبانی کرنے لگتا ہے اور زبان سے بےہودہ. یہی خون جب ہاتھ اور پیروں کی طرف جاتا ہے تو انسان ظلم و زیادتی کرنے لگتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہمارے پورے جسم کے اندر خون سپلائی کرنے کا آلہ ہے. جس طرح اگر ہم ٹینکی کے اندر ایک چٹکی زہر کی ڈال دیں تو بتاؤ کہ اس ٹوٹی کو بھی کھولیں گے جس کا تعلق اس ٹینکی کے ساتھ ہے، اس سے وہ زہریلا پانی اس ٹوٹی سے بھی آئے.
تو اسی طرح ہمارے دل کے اندر جب شیطان نے وساوس ڈال دیے تو وہ برے وساوس آنکھوں میں بھی آئیں گے، دل، دماغ اور ہاتھ میں، پورے جسم میں آئیں گے۔ اس لیے اللہ کا ذکر کرنے سے انسان اللہ کے مقرب بندوں میں شامل ہو جاتا ہے، شیطان اس سے دور۔ تو ہمیں اپنی زندگی کے اندر اللہ کے ذکر کو جو ہے وہ ترجیح دینی چاہیے۔ کیا وہ قرآن مجید کی تلاوت سورہ یاسین ہے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ مشکلات کے اندر پڑھی جائے، اللہ مشکلات کو آسان کرتا ہے، مردے کے اوپر پڑھی جائے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے سہولت اور آسانی پیدا کرتا ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ صبح کے وقت سارے دن اللہ اس کے کفیل بن جائے، اللہ اس کی کفالت کرتے، اس کی ضرورتوں کو پورا کرتے۔ اسی طرح آپ نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھا، اس کو آیت کریمہ کہا جاتا ہے۔ یہ خاص ورد ہے سیدنا یونس نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا، کہ جب ان سے ایک لفزش ہوئی، اس لفزش کی بنیاد کے اوپر وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، تو مچھلی کے پیٹ میں جانے کے فوراً بعد انہوں نے کیا کہا؟ فوراً اللہ تعالیٰ کو پکارنا شروع کیا۔ وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ جب انہوں نے سمجھ لیا کہ میں اللہ تعالیٰ کی گروپ میں آ گیا ہوں، تو انہوں نے فوراً انتظار نہیں کیا کہ آگے چل کے کر لیں گے، پھر توبہ کر لیں گے، پھر اللہ سے مانگ لیں گے، نہیں، فوراً معلوم ہوا جب کبھی آزمائش اور امتحان آئے انسان انتظار مت کرے، فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہو، فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ تو فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اگر وہ یہ تسبیح نہ پڑھتے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی یہ تسبیح نہ پڑھتے، لَلَبِثَ فِی بَطْنِهِ إِلَىٰ یَوْمِ یُبْعَثُونَ، تو وہ قیامت تک کے لیے مچھلی کی پیٹ میں ہی رہے۔ لیکن اس تسبیح کی برکت سے اللہ نے ان کو فوراً وہاں سے نکالا۔ تو یہ آیت کریمہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، اس کے اندر اللہ کی توحید کا بیان ہے، لا الہ، اللہ آپ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، الا انت، مگر آپ ہی، سبحانک، اللہ کی تنزیہ کا بیان ہے، انی کنت من الظالمین، استغفار ہے، اللہ میں ظالم ہوں، اپنے اوپر میں ظلم کرنے والا ہوں، میں آپ سے اپنے گناہوں کی معافی کرتا ہوں۔ تو یہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کے بارے میں آتا ہے کہ جو اس کو کثرت سے پڑھے گا اللہ جل شانہ اس کے غم دور فرمائے، اس کے لیے سہولتیں اور آسانیاں پیدا فرمائے۔ اسی طرح حسبنا اللہ و نعم الوکیل ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا کیا مطلب؟ اللہ آپ ہی ہمارے لیے کافی ہیں اور آپ ہی ہمارے کارساز ہیں۔ جب اللہ ہمارے وکیل اور ہمارے کارساز ہو گئے تو دنیا کی کون سی طاقت ہے جو ہمیں تکلیف پہنچا سکتی؟ تو یہ ساری وہ باتیں ہیں جو اللہ نے قرآن میں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں احادیث مبارکہ میں ارشاد کیا۔ یہ وہ جواہر ہیں جو اللہ کے نبی نے مفت میں ہمیں عطا فرمائے۔ آج دنیا کے اندر لوگ کسی بیماری کی ویکسین بناتے ہیں، لاکھوں کروڑوں روپے بھی دیتے ہیں، اللہ کے نبی نے یہ چیزیں ہمیں مفت میں دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کی ناقدری کریں، بلکہ مفت میں دینے کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہماری ضرورت ہے، اس کی قدردانی۔ اور جو چیز انسان کی ضرورت کی ہوتی ہے، فطرت اللہ، اللہ کی فطرت یہ ہے کہ اللہ اس کو آسان کروا دے۔ ہوا ہم سب کی ضرورت ہے، اللہ نے اس کو آسان کر دیا، ہم آسانی سے سانس لیتے ہیں، آکسیجن ہمیں مل جاتا ہے۔ روشنی ہم سب کی ضرورت ہے، اللہ نے بین الاقوامی بلب سورج کی صورت میں لگا دیا ہے، کوئی بل نہیں، کسی کی وہاں پر اجارہ داری نہیں کہ میں نے تمہیں روشنی دینے دوں گا، نہیں، ساری دنیا لے۔ اسی طریقے سے پانی ہماری ضرورت ہے، اللہ جل شانہ نے زمین سے زیادہ پانی پیدا کیا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہماری ضرورت ہے۔ جو چیز ضرورت کی ہے اللہ نے وہ آسان اور بڑی فراوانی کے ساتھ پیدا کر دی۔ اسی طرح دین ہماری ضرورت ہے، کھانا کھانے سے زیادہ، پانی پینے سے زیادہ، اور رات کو آرام کرنے سے زیادہ یہ ہماری ضرورت ہے۔ اس کو اللہ نے اتنا ہی عام کر دیا، اس کے اوپر کسی کا جبر نہیں، اس کے اوپر کسی کی حکومت نہیں ہے، سب کے لیے ہے۔ اور اللہ کے نبی نے وہ دین ہمارے لیے آسان ہے۔ ہم اس کو صرف ضرورت کے درجے میں نہ رکھیں، بلکہ اپنے لیے اپنی دنیا اور آخرت کو سامنے رکھ کر اپنی دنیا اور آخرت کی کامیابی اور دنیا اور آخرت کے معاملے کو درست کرنے کے لیے اس کو اپنے لیے لازمی سمجھیں کہ یہ نہیں تو ہمارا کچھ بھی نہیں، دین ہے تو ہمارا سب کچھ ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے بھوک گزاری ہے، بغیر پانی کے بھی رہے، لیکن دین کے بغیر نہیں۔ تو معلوم ہوا دین ہماری ضرورت ایسی ہے کہ جو کبھی نہ ختم ہونے والی ہے۔ ضرورت کو ضرورت کے درجے میں، جیسے اب ہم اللہ کی طرف متوجہ ہیں، ہمارے اوپر حالات آ گئے، یہ حالات اگر حقیقت اللہ اپنے قریب کرنے کے لیے لائے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے
کہ کل اللہ اپنا فضل فرمائیں گے اور یقیناً اللہ اپنا فضل فرمائیں گے، یقیناً اللہ کا فضل ہوگا، تو پھر ہم مساجد کو چھوڑ دیں، ہم قرآن کی تلاوت کو چھوڑ دیں، اللہ کے ذکر کو چھوڑ دیں، نہیں، بلکہ یہاں ہمارے جمع کرنے ہونے کا مقصد یہ ہے کہ جو ذکر ہم یہاں کر رہے ہیں، ہم نے کیا، ہم نے قرآن مجید کی سورہ یاسین کی تلاوت کی، آیت کریمہ کا ورد کیا، اور اسی طریقے سے حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھا، یہ استغفار، یہ ہمارے ہر گھر کے اندر روزانے کی بنیاد پر ہے۔ ہمارے گھروں سے جب شیاطین بھاگیں، ہمارے گھروں سے برے جنات سے بھاگیں اور اللہ کی رحمتوں کے انبار ہیں، یہ ہماری اصلی اور ازلی ضرورت ہے۔ اس کے بغیر ہم دنیا کے اندر سکون کی زندگی نہیں گزارتے۔ جو لوگ اللہ کی احکامات سے اور اللہ کے دین سے اور اللہ کے کلام سے اور اللہ کے ذکر سے دور ہیں، وہ بے شک کتنی ہی اونچی اونچی محلات کے اندر رہنے والے ہوں، لیکن ان کی زندگی کے اندر کوئی بے سکون کے عالم کی زندگی، اور ایک اللہ کا ذکر کرنے والا، نماز کا اہتمام کرنے والا، قرآن کی تلاوت کرنے والا، وہ اگر جھوپڑے میں بھی بیٹھا ہوا ہے، وہاں پر اس کو سکون کی زندگی اللہ تعالیٰ نصیب کرے۔ تو اس میں میرا اور آپ کا کمال نہیں، یہ دین کی اللہ تعالیٰ کی نے برکت رکھی ہے کہ جو اس کے ساتھ وابستہ ہوگا اللہ اس کو بلند و بالا کرتے رہتے ہیں۔ تو اس لیے بھائی آگے رمضان المبارک کا اللہ تعالیٰ ہمیں عافیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، صحت کے ساتھ رمضان المبارک کی بابرکات لمحات ہمیں نصیب فرمائے، اور ہمیں رمضان میں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، اور رمضان المبارک میں عبادت اور طاعت میں اور آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھو ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم نے دوڑ لگانے والے کتنے آگے دوڑ لگائے، وہ پیزاد قبل کے تنافس المتنافسون، تنافس کرنے والے، تقابل کرنے والے، نیکی کے کام کے اندر ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر دیکھا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کا تقابل آپ نے دیکھا، ایک موقع پر صحابہ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، کیا رسول اللہ ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، ہمارے دیگر صحابہ بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی تلاوت کرتے ہیں، وہ بھی تلاوت کرتے ہیں، ہم بھی جو ہے وہ آپ کے ساتھ میدان جہاد میں جاتے ہیں، وہ بھی جاتے ہیں، لیکن ان کے پاس مال ہے، وہ صدقہ اور خیرات کرتے ہیں، ہم صدقہ اور خیرات نہیں کر سکتے۔ وہ غلاموں کو آزاد کرتے ہیں، ہمارے پاس پیسے نہیں، ہم غلاموں کو آزاد نہیں کر سکتے۔ یہ سوال کیا۔ اب اس سوال کا مطلب کیا ہے؟ کیا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کرانا چاہتے تھے کہ ہمارے لیے دعا کریں کہ ہم بھی مالدار بن جائیں؟ نہیں، بلکہ سوال کا اصل مقصد یہ تھا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو ہم سے پہلے جنت میں چلے جائیں گے، ہم ان کے پیچھے جائیں گے، اور ہمارا زمین برداشت نہیں کرتا، اور ہمارا زمین اس بات کو گوارا نہیں کرتا کہ ہم کسی کے بعد میں جنت میں جائیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں ہم بھی ان کے ساتھ جنت میں، لیکن ان کے اعمال زیادہ ہیں، وہ تو ہم سے پہلے چلے جائیں گے۔ آپ نے صلاۃ والسلام نے فرمایا تم ایسا کیا کرو، ایک عمل بتا دیتا ہوں، یہ عمل تم کرتے رہنا، تم ان سے ساتھ وہ اگر مال خرچ کریں گے ان کو اجر و ثواب ملے گا، مال کے بدلے میں جو ان کو مقام ملے گا تمہیں ان اعمال کی برکت سے وہاں اللہ تعالیٰ تمہیں مقام عطا فرمائے۔ صاحب نے کہا سنو اور ہمیں کیا چاہیے؟ صاحب سنو ایک عمل بتاتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد 30 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، اللہ تمہیں اسی مقام پر پہنچا دیں گے جس مقام پر وہ اپنے پیسے خرچ کر کے پہنچا۔ خوش ہو گئے؟ واہ، اللہ کے نبی نے بہترین چیز ہمیں عطا فرمائی۔ آپ دیکھیں صحابہ کا مزاج، یہ مزاج بھی آپ کو سامنے آ گیا کہ دیکھیں کہ غریب صحابہ امیر ہونے کی دعا تو نہیں مانگ رہے، لیکن امیروں کے برابر ہونے کے پہنچنے، عمل میں برابر ہونے کی پہنچنے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے التجا کرتے۔ اب امیر صحابہ کا مزاج کیا تھا؟ جب انہوں نے دیکھا کہ بات ختم ہو جاتی ہے کہ بیٹے کو کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں، ایک مرتبہ ایک صحابی نے جو مالدار تھا، اس غریب صحابی نے کیا پڑھتے ہو؟ وہ مخلص لوگ تھے نا، ہماری طرح جائیداد تو تھے نہیں، خدا نخواستہ ان کے اندر دو رنگی تو تھی نہیں کہ ظاہر میں کچھ اور باطن میں کچھ، وہ تو کھڑے اور صاف ستھرے تھے۔ ان کی خدمت میں گئے تھے، اللہ کے نبی سے ہم نے یہ بات کہی تھی کہ بھائی تم لوگ تو مال کے ذریعے سے اونچا مقام حاصل کر لیتے ہو، تمہارے پاس تو مال نہیں ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ عمل بتایا۔ اچھا یہ عمل اللہ کے نبی نے آپ کو بتایا ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، یہ شروع کر دیں۔ انہوں نے اس بات کے اوپر گھمنڈ نہیں کیا کہ ہمارے پاس تو مال ہے، ہمیں کیا ضرورت؟ صحابہ کی طلب ہے۔ اب اگلے نماز کے بعد سارے کے سارے تشبیہات میں لگے ہوئے، اب پھر غریب صحابہ رضی اللہ عنہ پریشان ہو کہ لو بھائی یہ مال بھی خرچ کر رہے ہیں اور عمل کر رہے ہیں، اللہ ایسا جذبہ ہمیں بھی نصیب کرنا کہ اگر اللہ نے مال بھی دیا اس مال کو بھی خرچ کریں، لیکن عمل میں اپنے آپ کو پیچھے نہ کریں، عمل میں بھی آگے لے کے آئیں۔ اگلے دن صحابہ حضور کی خدمت میں پھر پہنچ گئے اور پہنچ کے یا رسول اللہ وہ
تو ان کو بھی معلوم ہو گیا اور دونوں نے بھی وہ عمل کرنا شروع کر دیا جو ہم کر رہے تھے. اللہ کے نبی سمجھا کہ فضل اللہ یہ اللہ کا فضل ہے, اللہ جس کو عطا کرے. اللہ نے ان کو توفیق دے دی, انہوں نے یہ کام کرنا شروع کیا. تو دیکھو صحابہ کی عمل میں تڑپ اور جستجو اور دوڑ ایسی دوڑ اللہ نے آج ہماری مائیں بہنیں اور اسی طرح ہمارے مرد حضرات وہ مال کی دوڑ میں تو آگے, رسومات کی دوڑ میں تو آگے, پہننے اور اوڑھنے کی دوڑ میں تو آگے, لیکن دین کے معاملے پر بہت دین کے معاملے میں بہت ہمیں ان ساری دوڑوں کو چھوڑ کر دین کی دوڑ میں رہنا ہے کہ دین کے اعتبار سے ہم سب سے آگے رکھیں. لوگ ہم اس لیے نہیں کریں کہ لوگ ہمارے بارے میں یہ نظریہ قائم کریں کہ وہ دیندار ہیں, ہم تو فقط اللہ کے لیے کریں. لیکن اللہ جب کسی پر جو دین کا عمل کرتا ہے اس کی مہنگی کا پھیلا دیتے ہیں, پھر لوگ مثال دیں گے دیکھو بنا دے وہ دیکھو کتنی دینداری کے اندر ہے. تو ہماری مثال دینداری کے اعتبار سے ہو, ہماری مثال دنیا داری کے اعتبار سے. ہمارے بڑوں نے وہ دنیا داری کے اعتبار سے نہیں گزاری, دینداری کے اعتبار سے, امانت اور دیانت کے اعتبار سے. ان کے پاس اگر ہاتھ کے اندر کوئی لاکھوں روپے بھی رکھ دیتا تو زیادہ برابر اس میں سے ایک پائی اپنے لیے جائز نہیں سمجھتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا جواب دینا, کیا تھا وہ جواب دینا. یہ امانت اور دیانت ہو گیا. تقویٰ اور پرہیزگاری دیکھنے میں وہ بیچارے پھٹے پرانے کپڑے پہننے والے, لیکن دل کے اعتبار سے بڑے کھڑے اور دل کے اعتبار سے بڑے صاف اور ستھرے. آج ہم جسم کے اعتبار سے اور کپڑوں کے اعتبار سے بہت صاف ستھرے ہیں, اعتبار سے بڑے گدرے. ہمارا دل جو ہے وہ گناہوں کی وجہ سے بالکل گدرا ہو چکا. ہم رسم و رواج کو تو فرض و فرضوں کے سے بڑھ کر درجہ لیتے ہیں اور فرائض کا حکم ہے. تو اس لیے ہمارے مرد حضرات کی اور ہماری مائیں بہنیں رسومات کو چھوڑ اللہ اور اللہ کے نبی نے جو طریقہ ہمیں بتایا ہے اس طریقے پر عمل. صحابہ کی خواتین نے اچھا نہیں پہنا لیکن اچھا عمل کر کے دکھا. حضرت فاطمہ حضرت عمر کی بیوی ہیں. رات کو 1 بجے حضرت عمر فرماتے تمہارے ذمہ کام آیا ہے اگر تم کرنا چاہو. حکم کیسے ہوگا میں کرنے کے لیے تیار ہوں. رات کو 1 بجے جنت میں لے جا کر حضرت عمر اپنی بیوی کو خیمے کے اندر چھوڑ دیتے ہیں کہ دیکھو اس خیمے سے جو ہے وہ کراہنے کی آواز آ جائے, اور جا کر وہ ان کی خدمت کرتی ہے اور تھوڑی دیر کے اندر بچے کی ولادت ہوتی ہے تو اندر سے آواز آتی ہے امیر المومنین اپنے ساتھی کو بیٹی کی خوشخبری. اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ امیر المومنین ہے اور اندر جانے والی مسلمانوں کی ملکہ ہے اور مسلمانوں کی امیر کی بیوی ہے. اس کو تب پتہ لگا جب اس کے اندر سے آواز آئی. اس قدر وہ اپنے آپ کو ہدایت ہوئے تھے اور نیکی کے کام کے اندر سب سے آگے بڑھا. یہ جذبہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نصیب. ان جذبوں کو جتنا ہم اجاگر کریں گے اللہ کی رحمت اتنی متوجہ ہوگی. بے شک آپ حضرات نے بہت سارے خیر کے کام شروع کیے ہیں, اس پر دل طور پر اللہ تعالیٰ کی دربار کے اندر شکر گزار ہیں. خوشی کا تو مقام نہیں ہے لیکن اللہ کا شکر ضرور ادا کرتے ہیں کہ اس اللہ نے آپ حضرات کو اس قدر توفیق عطا فرمائی. لیکن اسی کے اوپر غریب نہ رہے, اسی کے اوپر اکتفا نہ ہو کہ بس بہت ہو گیا. نہیں, بلکہ اللہ کی توفیق کو ساتھ لے کر اخلاص سے کامل کے ساتھ ہم اس خدمت کے جذبے کو اور آگے بڑھائیں اور آگے بڑھائیں اور آگے بڑھائیں. اتنا بڑھائیں کہ اللہ کی محبوب فرماتے ہیں یہ ساری کی ساری مخلوق گناہ ہے اس کو پیار محبت سے سمجھاؤ, اللہ کی مدد کو دعوت کرو, اللہ تعالیٰ کی رحمت کو آنے کی کو دعوت دو, لیکن مدد کو دعوت کرو. لہٰذا اس طرح ہم ایک دوسرے کو خیرائی کے ساتھ لے جاتے رہیں گے, اچھے جذبوں کے ساتھ کام کرتے رہیں گے. انشاءاللہ اللہ کی رحمت متوجہ رہے گی اور اللہ تعالیٰ کی رحمت برکتیں ہمیں اور اللہ تعالیٰ کے سب لوگوں کو نصیب فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. آمين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم إنا نعوذ بك من غضبك. اللهم إنا نعوذ بك من غضبك. اللهم إنا نعوذ بك من غضبك. اللهم إني أسألك من فضلك ورحمتك. اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك. اللهم
إنا نسألك من فضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجبروت والملكوت يا إله العالمين يا أرحم الراحمين يا رب كريم ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہمارے خطاؤں اور لفظوں سے درگزر فرما دیجیے اللہ اپنی رحمت سے ہمارے دلوں کو پاک اور صاف فرما دیجیے اللہ ہمیں گناہوں سے پاک زندگی نصیب فرما دیجیے اللہ ہمیں نیکی اور تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی عطا فرما دیجیے اللہ اپنی محبت اور اپنی اللہ ہم آپ کی رحمت کے امیدوار ہیں اللہ ہم آپ کی رحمت کے امیدوار ہیں اللہ ہم آپ کی رحمت کے امیدوار ہیں اللہ ہمیں کبھی بھی نفس و شیطان کے حوالے نہ کیجیے گا اللہ ہمیں کبھی بھی نفس و شیطان کے حوالے نہ کیجیے گا اللہ ہماری زندگیاں بنا دیجیے ہماری پریشانیوں کو دور فرما دیجیے اللہ ہمارے غموں کو ختم فرما دیجیے اللہ ہماری دکھ دردی کو ختم فرما دیجیے اللہ ہم پر وباؤں مصیبتوں اور پریشانیوں کو دور فرما دیجیے کریم اپنا کرم فرما دیجیے رحیم اپنی رحمتوں کا نزول فرما دیجیے اللہ آپ کے بندے آپ کے محبوب محبت پریشانی کے عالم میں مبتلا ہے اللہ اپنا فضل فرما دیجیے میرے والد کرم فرما دیجیے اللہ کرم کرنا آپ کو سمجھتا ہے اللہ اپنی تحریر کا اظہار فرما دیجیے اللہ رحم کرنا آپ کو سمجھتا ہے اپنی رحمت کا اظہار فرما دیجیے رب کریم کرم فرما دیجیے رحمتوں کا نزول فرما دیجیے اللہ رحمتوں کا نزول فرما دیجیے اللہ بے بسی سے بچا دیجیے اللہ بے بسی سے بچا دیجیے معذوری اور لاچاری سے بچا دیجیے اللہ عزت و بڑی زندگی نصیب فرما دیجیے عافیت بھری زندگی عطا فرما دیجیے اپنی محبت اور اپنی معرفت بھری زندگی عطا فرما دیجیے اللہ صراط مستقیم پر عافیت کے ساتھ استقامت نصیب فرما دیجیے اللہ صراط مستقیم پر عافیت اور اخلاص کے ساتھ استقامت نصیب فرما دیجیے بے حرمی سے بچا دیجیے اللہ بے حرمی سے بچا دیجیے اللہ بے حرمی سے بچا دیجیے عافیت اور کرم اور فضل کا معاملہ فرمائیے آسمان سے بھی اپنی رحمتوں کا نزول فرما دیجیے زمین سے اپنی رحمتوں کا ظہور فرما دیجیے دائرہ سے اپنی رحمتوں کی ہوائیں چلا دیجیے اے اللہ اس کٹھن حالات میں اس پریشان کن حالات میں آپ کے علاوہ ہمارا کوئی نہیں ہے اللہ آپ کا رحمت کا معاملہ فرما دیجیے کرم کا معاملہ فرما دیجیے اے اللہ اس پہ مسیح سے بچا دیجیے اس درد تناؤ کے معاملے سے ہماری حفاظت فرمائیے پوری امت کی حفاظت فرمائیے اللہ پوری امت کی حفاظت فرمائیے عالمی ظلمین کی اللہ رونقوں کو بحال فرما دیجیے اللہ آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی رونقوں کو پھر سے بحال فرما دیجیے اللہ مسجد الانبیاء کی ساکت و خاموش ہے اللہ کے گناہوں کو پھر سے بحال فرما دیجیے نمازوں سے ذکر دعاؤں خروشید سے درود و سلام سے اللہ پھر سے بحال فرما دیجیے اللہ آپ کا گھر طواف سے اللہ یہ اللہ دیجیے اپنے فضل سے اپنے محبین کو طواف کرنے والوں کو شامل فرما دیجیے اللہ آپ کے مقبول بندے آپ کے محبوب بندے اللہ جو ذاتی کے ساتھ رکھ رہے ہیں اللہ اپنا فضل فرما دیجیے اپنے گھر کو ہمارے لیے کھول دیجیے اپنے رحمتوں کے دروازے ہمارے لیے کھول دیجیے اللہ اپنے رحمتوں کے دروازے سدا ہمارے لیے کھول کر رکھیے اللہ رحمتوں کے دروازے ہمیشہ کھول کر رکھیے اللہ آپ کی رحمت کے دروازے کبھی نہ بند کیجیے گا اللہ آپ کی رحمت کے دروازے کبھی نہ بند کیجیے گا ہماری مدارس مساجد مراکز کے دروازے خیر کے دروازے اللہ ہمیشہ کھلے رکھیے گا اللہ کے میدان سے ہمیں مستفید ہونے کی توفیق نصیب فرمائیے اس پر اپنی رحمت برکت نازل فرمائیے ان کی برا چاہنے والوں کو ہدایت نصیب فرمائیے اللہ ان کے برا چاہنے والوں کو ہدایت نصیب فرمائیے اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں اللہ تفضل فرما دیجیے ان کے نمبر بڑے کوٹی پر لوٹا دیجیے تمام تدابیر کو غلط بنا دیجیے ان کے تمام عزائم کوٹی پر لوٹا دیجیے رب کریم ہمارے مدارس مساجد مراکز اور تمام مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو ایمان آمین جو سہارا فرمائیے گا اللہ بے حاصلہ نہ فرمائیے گا اللہ کبھی کسی محتاج پر محتاج نہ بنائیے گا اپنے دروازے سے لینے والا بنائیے گا اللہ اپنے سے ماننے والا بنائیے گا اللہ اپنے سے لینے والا بنائیے گا اللہ آپ کی رحمتوں برکتوں کہیں نہ آنے والا ہے اللہ ہمیں عافیت اور اخلاص کے ساتھ رمضان مبارک نصیب فرمائیے جیسے آپ رمضان میں ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں اللہ اس طرح بننے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیے اللہ ہمیں قرآن کے ساتھ روزے کے ساتھ ذکر کے ساتھ دعا کے ساتھ رمضان المبارک کے مہینے کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائیے اللہ خیرات کے ساتھ کی رسموں کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ کرتے اور رمضان کے رسموں کے ساتھ رمضان المبارک گزارنے کے لیے توفیق نصیب فرمائیے اللہ اپنا کرم کا معاملہ فرما اللہ اپنے کرم کا معاملہ فرما آپ رحیم ہیں اپنی رحمتوں پر ضرور فرما دیجیے کرم فرما دیجیے اپنے محبوب کی حکومت
برائیوں سے ہماری حقوق حکومت کی حفاظت فرما، اللہ ہماری حقوق حکومت کی حفاظت فرمائیے، اللہ ہماری حقوق حکومت کی حفاظت فرمائیے، اپنے رحمتوں کا ظہور فرما دیجیے، اپنی قدرت کاملہ کا ظہور فرما دیجیے، تاکہ جہاں کی ایمان ہے سب کو صحت قوت عافیت عطا فرما دیجیے، جو بھی پریشان حال ہے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے، میرے والد جو مصیبت زدہ ہیں ان کو مصیبتوں سے عافیت عطا فرما دیجیے، جو ہمارے بڑے ہم سے پہلے دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ہم سب کی کافر مغفرت فرما دیجیے، اللہ خیر کے کام جہاں بھی ہو رہے ہیں انفرادی رشتے بھائی دین کی محنت انفرادی رشتے بھائی اللہ سب کے اندر اپنی رحمت برکت شامل حال فرما دیجیے، ان کے اندر اخلاص کی اللہ اخلاص حالت